آج ہم ایک ایسے عدالتی فیصلے پر بات کر رہے ہیں جو ایک بہت بنیادی قانونی سوال سے جڑا ہے۔ کیا کسی ڈاکٹر پر ایک ہی واقعے کے لیے 2 بار کارروائی ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر سمجھیں محکمانہ یا کمیشن کی سطح پر ایکشن ہو گیا تو کیا اسی معاملے پر فوجداری مقدمہ بھی چل سکتا ہے؟ یہ طبی غفلت کے کیسز میں ڈبل جیوپڑی یا دوہری سزا کا ایک اہم پہلو ہے۔ جی بالکل، یہ سوال لاہور ہائی کورٹ کے سامنے آیا تھا نصیب اختر بنام سابقہ جسٹس آف پیس کیس میں۔ میرا مطلب ہے اس فیصلے نے یہ جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 10/2010 ہے نا، اس کے تحت ہونے والی کارروائی اور فوجداری قانون کے درمیان جو تعلق ہے اسے کافی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اور ہماری آج کی یہ جو گفتگو ہے اس کی بنیاد یہی عدالتی فیصلہ اور اس سے متعلقہ قانونی مواد ہے جسے دی ٹرانسلیشن سینٹر کے مسٹر ابرار احمد نے اکٹھا اور ترجمہ کیا ہے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ قانون اس نازک توازن کو کیسے سنبھالتا ہے، یعنی مریض کے حقوق، ڈاکٹر کی جواب دہی اور وہ اصول کہ کسی پر ایک ہی جرم میں 2 بار مقدمہ نہ چلے۔ تو آئیے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ عدالت تک پہنچا کیسے، پس منظر کیا تھا اس کا۔ جی، ہوا یہ کہ گجرانوالہ کے سول ہاسپٹل میں محمد عظیم نامی ایک مریض تھے۔ ان کی مبینہ طبی غفلت کے باعث موت ہو گئی۔ ان کے بھائی تھے محمد ظہیر۔ انہوں نے پہلے جسٹس آف پیس سے رجوع کیا اور پھر یہ معاملہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن یعنی PHC تک گیا۔ PHC نے اپنی تحقیقات کی اور جو متعلقہ طبی عملہ تھا انہیں غفلت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور جرمانے بھی عائد کیے۔ اچھا، تو ایک طرح کی کارروائی تو ہو گئی۔ میرا مطلب ہے PHC کی انتظامی کارروائی مکمل ہو گئی اور نتیجہ بھی آ گیا۔ پھر یہ فوجداری مقدمے والی بات کہاں سے آئی؟ مسئلہ کہاں بنا؟ یہیں سے آپ دیکھیں اصل قانونی نقطہ شروع ہوتا ہے۔ PHC کے فیصلے کے بعد محمد ظہیر صاحب دوبارہ جسٹس آف پیس کے پاس گئے۔ اس بار جسٹس آف پیس نے پولیس کو حکم دیا کہ بھئی PHC کی جو تحقیقات ہیں نا، ان کی روشنی میں ان ڈاکٹروں کے خلاف فوجداری مقدمہ یعنی FIR درج کی جائے۔ اب ڈاکٹرز نے اسی حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ بھئی PHC کی کارروائی تو ہو چکی، اب FIR درج کرنا آئین کے آرٹیکل 13 اور ضابطہ فوجداری کی دفعہ 403 کے تحت دوہری سزا ہے۔ یہ دوہری سزا والا نقطہ واقعی اہم ہے۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ ایک جرم کی ایک ہی سزا یا ایک ہی مقدمہ۔ عدالت نے اس دلیل کو کیوں نہیں مانا؟ دیکھیں، عدالت نے یہاں ایک بہت اہم اور واضح فرق بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو دوہری سزا کا اصول ہے نا، نیمو ڈیبٹ بس پونیری پرو اونو ڈیلیکٹو، یعنی کسی کو ایک جرم کی 2 بار سزا نہ ملے، وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ لیکن PHC ایکٹ کے تحت جو کارروائی ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر انتظامی یعنی ایڈمنسٹریٹو نوعیت کی ہے۔ اس کا مقصد سزا دینا نہیں ہے بلکہ صحت کی خدمات کے معیار کو بہتر بنانا ہے، کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ اچھا، انتظامی یعنی یہ کوئی باقاعدہ عدالتی مقدمہ نہیں تھا جس میں سزا یا بریت ہوتی ہے؟ جی بالکل، یہ فوجداری مقدمہ یا پروسیکیوشن نہیں تھا۔ لہٰذا عدالت نے کہا کہ انتظامی کارروائی کے بعد اگر شواہد موجود ہوں تو فوجداری مقدمہ درج کرنا دوہری سزا کے زمرے میں نہیں آتا۔ وہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، تو گویا PHC کی کارروائی ایک طرح سے کوالٹی کنٹرول یا معیار کی جانچ پڑتال ہے، سزا نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جب موت واقع ہو جائے تو پھر قتل بالسبب کا سوال اٹھتا ہے۔ اس کیس میں اس کا ذکر کیسے آیا؟ جی، تعزیرات پاکستان کی دفعہ 321 قتل بالسبب سے متعلق ہے۔ عدالت نے اس فیصلے میں یہ واضح کیا کہ اس جرم کے لیے مجرمانہ نیت یعنی مینزریا اس کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہے۔ صرف غیر قانونی فعل یعنی ایکٹس ریس، مطلب کوئی ایسا عمل جو قانوناً غلط ہو اور جس کے نتیجے میں موت واقع ہو جائے، وہی کافی ہے۔ عدالت نے غیر قانونی فعل کی وضاحت کے لیے بلیکس لاء ڈکشنری کا حوالہ بھی دیا، جس میں سول یا فوجداری دونوں طرح کے قوانین کی خلاف ورزی شامل ہے۔ یعنی نیت نہیں، صرف فعل کافی ہے۔ یہ تو بہت سنجیدہ بات لگتی ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طبی غلطی، ہر چھوٹی بڑی کوتاہی پر قتل بالسبب کا فوجداری مقدمہ بن سکتا ہے؟ یہ تو ڈاکٹروں کے لیے بہت مشکل صورتحال ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ عدالت نے اس پر بہت زور دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ فوجداری کارروائی کا دروازہ صرف سراسر غفلت یا لاپرواہی یعنی گراس نیگلیجنس اور ریکلیسنس کی صورت میں ہی کھلتا ہے۔ کوئی معمولی غلطی ہو گئی یا فیصلے میں کوئی چوک ہو گئی یا دیکھ بھال میں کچھ کمی رہ گئی تو وہ شاید سول ہرجانے کا باعث بنے یا زیادہ سے زیادہ محکمانہ کارروائی ہو جائے، لیکن فوجداری مقدمے کے لیے غفلت کا جو معیار ہے وہ بہت اونچا رکھا گیا ہے۔ عدالت نے بھارتی اور برطانوی فیصلوں کا حوالہ دے کر اس اصول کو مزید پکا کیا۔ جی، 2 اہم نکات تھے۔ پہلا یہ کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ فوجداری کارروائی شروع کرنے کے لیے ہمیشہ لازمی نہیں، خاص طور پر اگر موت کی وجہ دوسرے شواہد سے واضح ہو رہی ہو۔ اور دوسرا، تفتیش کے دوران ملزم ڈاکٹر یا عملے کی گرفتاری بھی لازمی نہیں ہے۔ پولیس کو گرفتاری صرف تب کرنی چاہیے جب تفتیش کو آگے بڑھانے کے لیے وہ بالکل ناگزیر ہو، ورنہ نہیں کرنی چاہیے۔ فرد کی آزادی بہرحال اہم ہے۔
چلیں تو اس ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو بنیادی نقطہ یہ نکلا کہ پی ایچ سی جیسی انتظامی کارروائی فوجداری مقدمے میں رکاوٹ نہیں بنتی اور اسے دوہری سزا نہیں سمجھا جاتا۔ طبی غفلت سے موت قتل بالسبب کے زمرے میں آ سکتی ہے، جس کے لیے نیت ضروری نہیں، صرف غیر قانونی فعل کافی ہے، لیکن فوجداری مقدمہ صرف اور صرف سراسر غفلت کی بنیاد پر ہی بن سکتا ہے، معمولی غلطی پر نہیں، اور یہ کہ تفتیش میں پوسٹ مارٹم یا گرفتاری ہمیشہ ضروری نہیں۔ بالکل، آپ نے بہترین خلاصہ کیا۔ یہ فیصلہ دراصل قانون کے فراہم کردہ مختلف راستوں کو واضح کرتا ہے۔ ایک طرف انتظامی جواب دہی ہے جس کا مقصد سسٹم کو بہتر کرنا ہے، اور دوسری طرف صرف سنگین ترین کیسز میں فوجداری انصاف کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ توازن قائم کرنے کی کوشش ہے کہ مریضوں کو انصاف بھی ملے لیکن طبی عملے کو بھی غیر ضروری قانونی پیچیدگیوں اور بار بار کی کارروائیوں سے تحفظ ملے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ قانون نے تو انتظامی اور فوجداری کارروائی کو الگ الگ کر دیا، یہ تو واضح ہو گیا، لیکن کیا عملی زندگی میں یہ نظام واقعی مریض کے انصاف کے احساس اور ڈاکٹروں پر جو ایک ممکنہ دباؤ رہتا ہے کہ بھئی کارروائی ہو بھی گئی تبھی مقدمے کا خوف سر پر ہے، کیا ان دونوں کے درمیان ایک قابل عمل اور منصفانہ توازن قائم کر پاتا ہے؟ اس پر یقیناً غور و فکر کی گنجائش موجود۔ نوٹ فرما لیجئے، دا ٹرانسلیشن سینٹر رجسٹرڈ فارم کی جانب سے فراہم کردہ تمام معلوماتی، قانونی، تعلیمی یا عمومی نوعیت کے پیغامات، مضامین اور تجزیے صرف فکری رہنمائی اور عوامی آگاہی کے مقصد کے تحت شائع کیے جاتے ہیں، جس کی تمام تر ذمہ داری اصل ماخذ ذرائع پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ دا ٹرانسلیشن سینٹر پر۔ یہ احتیاطی وضاحت و عمومی اعلان دستبرداری دا ٹرانسلیشن سینٹر جیلم کی جانب سے پیش خدمت ہے۔ شکریہ۔